مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ عرب کے ایک جیل میں پولیس آفیسر تھا جہاں ایک عربی حاملہ خاتون آئی جس پر اس کے شوہر نے الزام لگایا کہ میری بیوی بدکار ہے، اس کے پیٹ میں میرا بچہ نہیں ہے۔ تفتیش ابھی جاری تھی۔ مجھے اس عربی حاملہ خاتون پر ترس آیا تو میں نے اسے رہنے کے لیے ایک اسپیشل روم دیا اور ایک لیڈی پولیس آفیسر کی ذمہ داری لگائی کہ اس کی ڈیلیوری تک اس کا خیال رکھے۔ جب 9 ماہ پورے ہوئے تو دائی اس حاملہ عربی خاتون کا چیک اپ کرنے آئی تو خاتون نے کہا میں 9 ماہ کا نہیں بلکہ پورے 13 ماہ کا بچہ پیدا کرتی ہوں، جس کی بات سن کر سب حیران ہو گئے۔ جب 13 ماہ پورے ہوئے تو اس عربی حاملہ خاتون نے ایک ایسی چیز کا بچہ پیدا کیا جسے دیکھ کر ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ تو میں نے BA کے امتحانات دے کر ملازمت ڈھونڈنا شروع کر دی تھی، کیونکہ میرے ابو کافی بیمار رہنے لگے تھے، ان سے کام نہیں ہوتا تھا۔ میرے ابو موٹر میکینک تھے، انہوں نے ساری زندگی اتنا ہی کمایا تھا کہ ہمارا بمشکل گزارا ہوتا تھا۔ میں ابو کی پہلی اولاد تھا اور پھر میرے بعد 4 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی۔ ابو چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ ورک شاپ پر جانے لگوں، مگر مجھے ذاتی طور پر یہ کام پسند نہیں تھا، کیونکہ اس کام نے میرے باپ کو بہت تھکا دیا تھا، وہ مجھ سے جلدی بوڑھا کر دیا تھا۔ اسی لیے میں پڑھتا گیا اور ٹیوشن پڑھا کر میں نے BA تک تعلیم حاصل کر لی تھی۔ اب میں اچھی سی جاب ڈھونڈنے کے لیے بہت پر امید تھا، ایسی جاب جو راتوں رات ہمارے حالات بدل دیتی، مگر عقل تو میری اب ٹھکانے آئی تھی جب میں نے بڑی ڈگری والوں کو جاب انٹرویو کے لیے لائن میں لگے ہوئے دیکھا تھا۔ سب کے لبوں پر ایک ہی شکوہ تھا کہ یہ ملازمتیں میرٹ پر نہیں بلکہ سفارش پر ملتی ہیں۔ 1 سال میں یوں ہی دھکے کھاتا رہا تھا، میرا تو اس سسٹم سے دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ ایک موٹر مکینک کے بیٹے کی سفارش بھلا کون کرتا؟ خیر پھر یوں ہوا کہ ابو میری ترقی دیکھے بنا ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اب تو میری راتوں کی نیند تک حرام ہو گئی تھی، بیوہ ماں اور 4 جوان بہنوں کا ساتھ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ خیر کہتے ہیں نا کہ اللہ بہترین وسیلے پیدا کرنے والا ہے۔ ایک دن امی میرے پاس آئی اور کہنے لگی حمید تمہارے پاس پاسپورٹ ہے؟ میں امی کی بات سن کر حیران ہو گیا اور بولا کیوں امی خیریت ہے؟ امی کہنے لگی میں نے اپنی ماسی کے بیٹے سے تذکرہ کیا تھا کہ وہ تمہیں اچھی سی نوکری دلوا دے، تو وہ کہنے لگا کہ باجی اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، اگر آپ میں اتنا حوصلہ ہے کہ اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کر سکیں تو میں اسے اپنے دوست کے پاس سعودی عرب بھیج دوں گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ بیٹا میں نے اسے حامی بھر دی کیونکہ باپ تو تمہارا منو مٹی تلے جا سویا ہے، اب اپنی بہنوں کی شادیاں تمہیں تو کرنی ہے، مجھے یقین ہے کہ سعودی عرب جا کر تم اچھا کمانے لگو گے۔ میں امی کی بات سن کر ایک دم سے پرجوش ہو گیا تھا۔ میں بولا امی اگر میرا ویزا لگ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ امی مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگی تھی۔ پھر اللہ کے فضل سے سب کچھ جھٹپٹ ہو گیا تھا، میرا ویزا اتنا جلدی آ گیا تھا کہ مجھے امید بھی نہیں تھی۔ اللہ کا نام مبارک لے کر میں ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ سعودیہ جاتے ہی میرا کام لگ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا کیونکہ میرا آزاد ویزا تھا۔ یہاں آ کر مجھے کام ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں نے امی کو فون کر کے حالات سے آگاہ کیا تو امی بھی بہت پریشان ہو گئی تھی، وہ میرے لیے دعائیں کرنے لگی اور بولی حمید تم فکر نہ کرو، میں اپنی ماسی کے بیٹے شکور سے بات کروں گی۔ میں ذرا مطمئن ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن مجھے بھائی شکور کا فون آ گیا تھا، وہ کہنے لگے کہ میں نے تمہاری بات اپنے دوست سے کی ہے، وہ تمہیں بہت اچھی ملازمت دلوا دے گا۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور فون بند کر دیا۔ بھائی شکور کا دوست ایک اچھا انسان تھا، میں جب سے سعودی آیا تھا انہی کے پاس رہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا حمید آج میں تمہیں اپنے ایک عربی مالک کے پاس لے کر جاؤں گا، میں نے اس کے سامنے تمہاری خوب تعریف کی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں کوئی اچھا سا کام دے گا۔ پھر کہنے لگا تم جانتے ہو نا عربی لوگ اصولوں کے بہت پکے ہوتے ہیں، تم ان کے ساتھ کسی قسم کی ہیر پھیر کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں بولا بھائی صاحب آپ اس بات کی فکر ہی نہ کریں، اللہ کا شکر ہے میری تربیت بہت اچھی ہوئی ہے، مجھ میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ مسکرانے لگے اور بولے چلو میرے ساتھ۔ ہم دونوں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر بہت بڑی عمارت تک جا پہنچے تھے، پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ وہاں ایک بہت ہی روب والا عربی مرد موجود تھا، اس کی عمر لگ بھگ کوئی 50-55 برس ہوگی، مگر اس نے خود کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا۔ اس نے شکور بھائی کے دوست سے کہا کہ اب آپ چلے جائیں، میں اس لڑکے کو کام بھی دے دوں گا اور رہائش کے لیے جگہ بھی دے دوں گا۔ سجاد بھائی اس عربی کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ عربی میرا انٹرویو لینے لگا تھا اور پھر اس نے میرے دستاویزات دیکھے تو کہنے لگا میں تمہیں یہاں پر ایک سرکاری جاب دے دوں گا۔ سرکاری ملازمت کے متعلق سن کر تو میں بے انتہا خوش ہو گیا تھا۔ پاکستان میں بھی میری یہی خواہش تھی کہ مجھے سرکاری ملازمت مل جائے، کیونکہ پھر انسان کو عمر بھر سرکار کی جانب سے سہولتیں ملتی رہتی ہیں۔ خیر وہ عربی کہنے لگا میں تمہیں پولیس میں بھرتی کروا دیتا ہوں۔ یہ بات سن کر میں بے انتہا خوش ہوا تھا۔ میں بولا آپ کا احسان ہوگا مجھ پر۔ وہ کہنے لگا پولیس میں بھرتی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت محنت کرنا پڑتی ہے، بہت سے مقابلوں میں حصہ لینا پڑتا ہے، دوڑ وغیرہ کے امتحان سے بھی گزرنا پڑتا ہے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم کچھ کر دکھانے کے قابل ہو، اسی لیے میں تمہیں مشکل مراحل سے نہیں گزاروں گا۔ تم یہ سمجھو کہ کل سے تمہاری ملازمت شروع ہے۔ پھر میرے عربی مالک نے مجھے ایک پتہ دیا اور بولے تم اس تھانے پر پہنچ جانا۔ پھر انہوں نے انٹرکام کا بٹن دبایا اور ایک ملازم سے کہا کہ حمید صاحب کو اچھے سے فلیٹ میں رہائش دو۔ میں باہر جانے لگا تو انہوں نے مجھے پھر سے آواز دی اور کہنے لگے میں نے تمہاری تنخواہ تو بتائی نہیں، میں تمہیں مہینے کا 30,000 ریال دیا کروں گا۔ اتنی زیادہ رقم کی پیشکش سن کر تو میری بانچیں ہی کھل گئی تھی، میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ پھر ملازم مجھے ایک فلیٹ میں لے گیا جہاں پر اور بھی بہت سے لڑکے ٹھہرے ہوئے تھے، البتہ سب کے کمرے الگ الگ تھے۔ میں نے امی کو فون کر کے بتایا کہ سعودیہ میں مجھے سرکاری ملازمت مل گئی ہے،
अम्मी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं बोला, अम्मी आप मेरी हर तनख्वाह से मेरी बहनों का जहेज बनाती रहिएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहनों को किसी चीज की कोई कमी ना हो। अम्मी बेइंतहा खुश थी, मुझे दुआएं देती रही थी। अम्मी का फोन बंद करके मैंने सोचा कि भाई शकूर का शुक्रिया अदा कर दूं। अगर वो मेरी मदद न करते तो मैं आज भी पाकिस्तान में धक्के खा रहा होता। मैंने उन्हें फोन किया और बोला कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जिंदगी सहल बना दी है, अल्लाह आपको ढेरों आसानियां दे। मैंने भाई शकूर को बताया कि मुझे पुलिस की मुलाजमत मिल गई है और मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी लगी है। उन्होंने मेरी बात सुनी तो कहने लगे, हमीद सऊदीया में सरकारी मुलाजमत मिलना इतना आसान नहीं है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। बेहतर यही है कि तुम उस जगह से भाग निकलो और वापस मेरे दोस्त के पास चले जाओ। वो किसी और जगह तुम्हारी मुलाजमत करवा देगा जहाँ तुम्हारी तनख्वाह तो इतनी ज्यादा नहीं होगी मगर तुम्हें किसी किस्म का कोई खतरा भी नहीं होगा। मैं हंस दिया और बोला, भाई शकूर मैं पुलिस वाला बन गया हूँ, अब वैसे भी मुझे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। भाई शकूर ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की और मैंने ये बहाना बनाकर फोन काट दिया कि मुझे तो आपकी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही। फोन बंद करके मैं ये सोचने लगा था कि क्या शकूर भाई मेरी तरक्की से हसद करने लगे हैं। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मुझे इतनी अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी। और जो भी था मैं बहुत खुश था। अगले दिन मैं पुलिस की वर्दी पहनकर तैयार हो गया। मुझे लेने के लिए एक गाड़ी आई थी, मुझे थाने पहुंचा दिया गया था। मुझे तो अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था। खैर ये एक छोटा सा थाना था। मेरा मालिक मुझे उस जेल में मिला था। वो कहने लगा, मुझे सरकार ने शहर की तमाम जेलों की निगरानी की ड्यूटी सौंपी हुई है। मैं बोला, ये जेल इतनी छोटी क्यों है? हमारे मुल्क में तो जेलें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। मेरा अरबी मालिक मेरी बात सुनकर हंस दिया था और कहने लगा, क्योंकि तुम्हारे मुल्क में जराइम की शरह बहुत ज्यादा है, जबकि हमारे मुल्क में जराइम बिल्कुल ना होने के बराबर है, इसीलिए हम ज्यादा बड़ी जेलें नहीं बनाते। फिर मेरा मालिक कहने लगा, ये जनाना जेल है, इसमें वो औरतें आती हैं जिन्होंने जराइम किए होते हैं। हमारे यहाँ औरतों से ज्यादा बात करना मायूब समझा जाता है, इसीलिए एक जेलर की हैसियत से तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम हर तरह से इन औरतों पर पूरी निगरानी करो और अपने मातहत पुलिस वालों को भी इनसे बातचीत करने से मना करते रहो। मैं सारी बात समझ चुका था। मेरा अरबी मालिक मुझे हिदायत देकर वापस लौट गया था। मैं अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। ये जेल बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, न ही इसमें बहुत ज्यादा कमरे थे। पुलिस वालों की तादाद भी बस मुनासिब ही थी। फिर मैं जेल के राउंड पर निकल गया तो पता चला कि जेल में गिनती की चंद औरतें ही बंद हैं। मैं इस मुल्क से बहुत मुतासिर था। मैंने सोचा कि यहाँ लोग किस कदर खुशहाल होंगे, तभी तो जुर्म करने की नौबत ही न आती होगी। खैर मेरी मुलाजमत का तीसरा दिन था जब एक अरबी मर्द एक औरत को अपने साथ घसीटते हुए लाया था। वो अरबी जबान में कुछ तेज तेज बोल रहा था, जबकि उसके साथ जो औरत आई थी वो मुकम्मल तौर पर पर्दे में थी, मगर उसका खौफ मुझे उसकी आंखों से नजर आ रहा था। मैंने एक अरबी पुलिस वाले को बुलाया जो थोड़ी बहुत उर्दू भी जानता था। मैं बोला, इस अरबी मर्द से पता करो कि माजरा क्या है। वो अरबी मर्द बहुत गुस्से में था। मुझे उसकी इक्का दुक्का बातें ही समझ आई थी, क्योंकि मुझे अभी तक अरबी जबान पर उबूर हासिल नहीं हुआ था। मेरे मातहत पुलिस वाले ने मुझे टूटी फूटी उर्दू में बताया कि ये मर्द अपनी बीवी पर पर्चा कटवाना चाहता है कि इसकी बीवी ने इसके साथ बेवफाई की है, बल्कि गुनाह किया है, ये किसी और मर्द से हमला हो गई है, इसीलिए वो अपनी बीवी को भी साथ लाया है ताकि इसे जेल में बंद कर दिया जाए। मैंने पुलिस वाले को साइड पर बुलाया कि ऐसी सूरत हाल में तुम्हारे मुल्क का कानून क्या कहता है? क्या औरत को कैद कर लिया जाता है या ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि ये मियाँ बीवी का निजी मामला है? पुलिस वाला कहने लगा, साहब हमारे मुल्क में ये बहुत घिनौना जुर्म समझा जाता है और इस तरह का जुर्म करने वाली औरत उम्र भर जेल में सड़ती है। मैं बोला, अच्छा फिर इस औरत को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे बंद कर दो। वो औरत रोती रही, हाथ जोड़ जोड़ कर कहती रही कि मैं बेकसूर हूँ। खैर मैंने उस आदमी को यकीन दहानी करवाई कि आपके साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा और मुजरिम को उसके किए की पूरी सजा मिलेगी। वो आदमी मेरा शुक्रिया अदा करता हुआ चला गया था। मैं अपने ऑफिस में तनहा बैठा रह गया था और मैं ये सोचने पर मजबूर हो चुका था कि मेरे अरबी मालिक ने मुझे मुलाजमत देने से पहले मुझे यहाँ का कानून क्यों नहीं सिखाया। ये बात बहुत अजीब थी कि एक इंसान जिसको कानून की अलिफ बे भी मालूम ना हो उसे कानून नाफिज करने की जॉब दे दी जाए। अब मैं ये सोचने पर मजबूर था कि ये सब मेरी वालदा की दुआओं के नतीजे में हुआ था। बेशक दुआएं तो इंसान की तकदीर बदल दिया करती है। मैंने सोच लिया था कि मेरी मुलाजमत बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं अपने आप में बेहतरी लाऊंगा, इस मुल्क का कानून सीखने की भरपूर कोशिश करूंगा। यूं ही 2 दिन गुजर गए थे। नई आने वाली अरबी औरत सारा दिन रोती रहती थी, जबकि मैंने बाकी कैदी औरतों को कभी भी रोते हुए नहीं देखा था। उस औरत की आहें मुझे बेचैन कर दिया करती थी। हमें यूं तो कैदी औरतों से ज्यादा बातचीत की इजाजत नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि ये नई कैदी औरत तो हामला भी है, कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। इसीलिए खुदा तरसी में मैं उसके पास चला गया। मैं बोला, क्या बात है, तुम यूं रो क्यों रही हो? वो कहने लगी, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कहा, इसका फैसला बाद में हो जाएगा, इसीलिए अभी रोना धोना बंद कर दो। फिर वो कहने लगी, मेरा इस कमरे में दम घुटता है, मैं हामला हूँ, इसीलिए मेहरबानी फरमाकर मुझे हवादार कमरा दे दे। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। मैंने लेडी पुलिस ऑफिसर से कहा कि इस कैदी औरत को खिड़की वाला कमरा दे दो, ये उम्मीद से है, और इसका पूरा ख्याल रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जेल में मेरा अच्छा वक्त गुजर जाता था। यहाँ ज्यादा काम तो नहीं होता था। मैं अपने ऑफिस में बैठकर ज्यादातर मोबाइल चलाया करता था। मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, इसी वजह से पीछे पाकिस्तान में हालात बहुत अच्छे हो गए थे। मेरी अम्मी उठते बैठते मुझे दुआएं देने लगी थी। फिर अम्मी ने मुझे बताया कि वो मुझसे छोटी बहन सानिया का रिश्ता ढूंढ चुकी है और बहुत जल्द उसकी शादी भी कर देंगी। अम्मी की बात सुनकर पाकिस्तान जाने के लिए मेरा दिल मचल गया था, क्योंकि मैं चाहता था कि अपनी निगरानी में अपनी बहन की शादी करवाऊं और बाप के फराइज अदा करूं, मगर अम्मी ने मुझे मना कर दिया था।
وہ کہنے لگی کہ ابھی تم پاکستان آنے کا سوچنا بھی مت، ابھی ایک بہن کی شادی طے ہوئی ہے، باقی بہنوں کی شادیاں بھی تمہیں نے کروانی ہے۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ جب میری تمام بہنوں کی شادیاں ہو جائیں گی تو میں ایک برس لگا کر خوب سرمایہ جمع کروں گا اور پھر پاکستان جا کر اپنا کاروبار بھی شروع کروں گا، اپنی شادی بھی کروں گا۔ میرا مالک بھی وقتاً فوقتاً جیل کا چکر لگاتا رہتا تھا، میں اس سے تھوڑا بہت قانون سیکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا، لیکن وہ حاملہ قیدی اکثر ہونے لگتی تھی۔ میں جب اس کے پاس جاتا تو وہ کہتی کہ حمل کی وجہ سے میری طبیعت بہت عجیب ہو گئی ہے، اسی لیے میرے لیے دائی بلوا دو۔ میں بولا جیل میں دائی بلوانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی خدا کا واسطہ ہے میری مدد کر دو۔ پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی میں بے قصور ہوں اور یہ بچہ میری بے گناہی ثابت کرے گا، اس لیے میں اس کے معاملے میں بہت حساس ہوں۔ اس کو کچھ ہو گیا تو میرے پاس میری بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں بچے گا، اس لیے تم اللہ کے واسطے میری مدد کر دو۔ مجھے اس پر بہت ترس آتا تھا، اسی لیے سوچا کہ چلو میں اس کی مدد کر دیتا ہوں، اللہ میری مدد کرے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ دائی کہاں سے بلاؤں؟ تو وہ کہنے لگی جیل میں آنے سے پہلے جو دائی میرا شوہر بلایا کرتا تھا اسی کو بلاؤ، کیونکہ وہ بہت قابل ہے، وہ میری نبض پکڑ کر میرا مسئلہ دریافت کر لیا کرتی تھی۔ پھر اس نے مجھے دائی کا پتہ دیا تو میں نے ایک پولیس والے کو بھیج کر اس دائی کو بلوا لیا تھا۔ وہ عربی عورت کے پاس چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ واپس آئی تو کہنے لگی اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے وقت رہتے ہی بلوا لیا، اس لڑکی کے اندر بہت خرابی بن چکی ہے، شاید ٹھیک سے کھاتی پیتی نہیں ہے، اب مجھے اس کا خیال رکھنے کے لیے اکثر آنا پڑے گا، نہیں تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے اور اس کے بچے کو بھی خطرہ ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں بولا ہاں تم آ جایا کرنا۔ دراصل بات یہ تھی کہ میری بھی یہی خواہش تھی کہ یہ لڑکی اپنی بے گناہی ثابت کر دے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں مجھے بہت بے بسی نظر آتی تھی۔ یوں ہی مہینے گزرتے گئے اور اب تو اس قیدی عورت کا پیٹ بھی پھولنے لگا تھا۔ میں یہ سوچ کر حیران ہوتا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو یہ عورت اپنی بے گناہی کیسے ثابت کرے گی؟ کیا یہ کوئی ڈی این اے ٹیسٹ کروائے گی یا پھر یہ کچھ اور سوچ کر بیٹھی ہے؟ یوں ہی 9 ماہ گزر گئے تھے۔ میں نے صبح سے ہی دائی کو پیغام بھیج کر بلوا لیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس عورت کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو، ورنہ یہ رو رو کر پورا تھانہ سر پر اٹھا لیتی۔ میں اس عورت کے پاس گیا اور بولا تمہارے 9 ماہ پورے ہو چکے ہیں، میں نے دائی کو بلوا لیا ہے، لیکن اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اپنی ڈیلیوری اس تھانے میں نہیں کر پاؤ گی تو ہم تمہیں کسی قریبی ہسپتال بھی بھیج سکتے ہیں۔ وہ عورت کرختگی سے بولی نہیں ابھی دائی کی ضرورت نہیں ہے، میں 9 ماہ کا بچہ نہیں جانتی، میرے گھر تو 13 ماہ کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ میں تو اس عورت کی بات سن کر ہی چکرا گیا تھا، یہ ایک ایسی بات تھی جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خیر میں نے دائی کو واپس بھیج دیا۔ مجھے علم تھا کہ بہت جلد ہی یہ عورت مجھے خود سے کہے گی کہ دائی کو بلوا دو، میرا وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ اس عورت کا پیٹ بہت بڑا ہو چکا تھا۔ لیکن میں انتظار کرتا رہ گیا اور 1 ماہ کا وقت گزر گیا تھا، اس عورت نے ابھی تک بچہ نہیں جنا تھا۔ اب تو مجھے بھی تجسس ہونے لگا تھا کہ یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے اگر وہ سچ ہے تو پھر اس کے پیچھے حقیقت کیا ہو سکتی ہے۔ دائی بھی اس عورت کا چیک اپ کرنے کے لیے آتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے اس عربی دائی کو اپنے آفس میں بلایا تھا۔ اب میں عربی سیکھ چکا تھا، اسی لیے مجھے اس سے بات کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ میں کہنے لگا اس قیدی خاتون کا کیا قصہ ہے، اس نے ابھی تک بچہ کیوں نہیں جنا؟ اس دائی نے ادھر ادھر دیکھ کر مجھ سے بڑی رازداری سے بات کی تھی۔ وہ کہنے لگی جیلر صاحب میں نے تو آج تک ایسا کیس اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے کے آثار کیوں نہیں نظر آ رہے۔ میں بولا کہیں اس کا بچہ پیٹ میں ہی ختم تو نہیں ہو گیا؟ وہ بولی نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس عورت کا بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، پیٹ میں حرکت بھی کرتا ہے۔ میں بولا پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ دائی کہنے لگی عورت نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ وہ 13 ماہ کا بچہ جنتی ہے، تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسا وہ کہہ رہی ہے۔ مجھے تو مقررہ وقت کا بڑی بے صبری سے انتظار ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ دائی بڑی تجربہ کار لگتی تھی۔ میں بولا چلو ٹھیک ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ چلی گئی تو میں بھی اس عجیب و غریب کیس کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ میں یہ بات سوچ کر بہت محظوظ ہوتا تھا کہ میں اپنے بڑھاپے میں لوگوں کو یہ قصہ سنایا کروں گا۔ یوں ہی 13 ماہ گزر گئے تھے۔ وہ قیدی عورت صبح ہی مجھ سے کہنے لگی آج دائی کو بلوا دیجیے گا، میرے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ میں بولا ٹھیک ہے میں بلا دیتا ہوں۔ میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ عورت تو اپنی بات کی پکی نکلی۔ اب مجھے آگے بہت تجسس تھا کہ اس کے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا اور پھر وہ کیسے اپنی بے گناہی ثابت کرے گی۔ یہ کیس دن بدن بہت دلچسپ ہوتا جا رہا تھا۔ دائی کو بلایا گیا تھا، پھر زچگی کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ اس قیدی عورت کے کمرے سے بہت دردناک آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے مکمل پردے کا انتظام بھی کیا ہوا تھا۔ یہ عمل کئی گھنٹے چلتا رہا تھا۔ مجھے تو فکر ہونے لگی تھی کہ کہیں یہ عورت مر ہی نہ جائے، اور تب کہیں جا کر دائی باہر نکلی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ لگ رہی تھی۔ میں بولا ماحول بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ دائی بولی ہاں دونوں ٹھیک ہیں، مگر اب مجھے یہاں سے جانے دو، میں یہاں مزید نہیں رکنا چاہتی۔ میں بولا کیوں، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگی اس قیدی عورت نے جس چیز کو جنا ہے اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کی طرف مت جانا، مجھے تو یہ عورت کوئی جادوگرنی لگتی ہے، جو بھی اس کے پاس گیا وہ اس کو بھی نقصان پہنچا دے گی۔ اتنا کہہ کر وہ دائی فرار ہو گئی تھی، جبکہ میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں ایک مرد تھا، اسی لیے مجھے ان جادو ٹونے کی باتوں پر کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ میں نے پاکستان میں بھی اکثر سنا تھا کہ فلاں عورت پر فلاں شخص نے جادو کروا دیا ہے، جبکہ میں تو اس قسم کی باتوں کو دقیانوسی خیال کیا کرتا تھا۔ اس قیدی عورت کے کمرے کے ارد گرد ابھی تک پردہ لگا ہوا تھا۔ میں نے پردے کے پیچھے سے ہی اس عورت کو پکارا تھا۔ میں بولا اگر تمہاری طبیعت اب سنبھل گئی ہے تو کیا پردہ ہٹا دیں؟ اس عورت نے بڑی دردناک آواز نکالی تھی۔ وہ کہنے لگی آج رات مجھے اور میرے بچے کو پرائیویسی چاہیے، خدا رہا یہ پردہ پیچھے مت کریں، صبح جب میں اپنا بچہ آپ سب کے سامنے لے کر آؤں گی تو آپ کو میری بے گناہی پر یقین آ جائے گا۔ میں بولا چلو ٹھیک ہے تمہاری یہ بات بھی مان لیتے ہیں۔ نہ جانے میں اس عورت کی تمام باتیں کیوں مان لیتا تھا۔ خیر میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ میں اپنے ماتحت پولیس والوں کو کہہ گیا تھا کہ آج کی رات یہ پردہ پیچھے مت کرنا، وہ عورت ذات ہے،
نہ جانے کس حالت میں ہوتی، کیونکہ دائی نے بتایا تھا کہ اس کی زچگی کا عمل بہت پیچیدہ تھا۔ میں اپنے فلیٹ پر واپس آ گیا۔ اسی دوران میری تینوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ اللہ کے کرم سے میں اس قابل تھا کہ اپنی بہنوں کو اچھا خاصا جہیز دے سکتا تھا۔ امی مجھے بتا رہی تھی کہ تینوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں، ان کے شوہر بہت اچھے ہیں، اور یہ باتیں سن کر میرا دل مطمئن ہو جایا کرتا تھا۔ میں یہ سوچ کر ہی مسکرا دیتا تھا کہ جب بروز قیامت میرا ابو کے ساتھ سامنا ہوگا تو وہ مجھے شاباشی دیں گے، کیونکہ میں نے اپنے فرض بہت اچھے طریقے سے نبھا دیے ہیں۔ میں رات کا کھانا کھا کر سو گیا تھا۔ شاید رات کے 2 بجے تھے جب میرا موبائل بج اٹھا تھا۔ اس وقت مجھے کوئی بھی فون نہیں کرتا تھا، اسی لیے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا کہ خدا خیر کرے، نہ جانے کیا بات ہوگی۔ میرا سارا دھیان تو پاکستان کی طرف گیا تھا۔ میں نے جلدی سے موبائل دیکھا تو اسکرین پر تھانے کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا تو لڑکا کہنے لگا، وہ قیدی عورت جس نے کل بچہ جنا تھا وہ تھانے سے فرار ہو گئی ہے اور اپنا بچہ بھی ساتھ لے گئی ہے۔ آپ جلدی سے تھانے پہنچے۔ اگر وہ عورت ہمیں نہ ملی تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی مریں گے۔ ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صبح سے پہلے وہ عورت ہمیں مل گئی تو ہم بچ جائیں گے، نہیں تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر بہت ڈر گیا تھا۔ میں بولا، تم بے فکر رہو، میں ابھی تھانے پہنچتا ہوں۔ میں تھانے پہنچا تو سب ڈرے ہوئے تھے۔ سب میری طرح غریب ملکوں سے کام کی تلاش میں آئے ہوئے لڑکے تھے۔ کوئی فلپائن سے آیا تھا تو کوئی انڈیا سے۔ میں نے ان کو دلاسا دیا اور بولا، اس عورت نے آج ہی بچے کو جنم دیا ہے، وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ خیر میں نے اس کے کمرے کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ اس نے بڑی مہارت سے کھڑکی کو دیوار سے جدا کیا تھا اور پھر وہ فرار ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابھی یہ خبر آپ لوگ اعلیٰ حکام سے چھپا لیں اور سب تھانے سے نکل کر اس عورت کی تلاش شروع کر دیں۔ سب نے میری بات سے اتفاق کیا تھا۔ خیر میں بھی گاڑی میں بیٹھ کر اس عورت کو تلاش کرنے لگا تھا۔ وقت ہمارے ہاتھوں سے سرکتا جا رہا تھا۔ فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ میں شدید بے چین تھا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ خیر تبھی مجھے سڑک کے کنارے 2 بوڑھی عورتیں نظر آئی تھی۔ وہ کمر جھکا کر چلتی تھی اور ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ مجھے ان پر ترس آ گیا کہ وہ نہ جانے کون ہے اور کہاں جا رہی ہیں۔ سعودیہ میں یہ رواج تھا کہ ہر عمر کی عورت پردہ کرتی تھی۔ ان دونوں عورتوں کے چہرے بھی کپڑے میں چھپے ہوئے تھے۔ میں نے گاڑی ان کے سامنے روک دی اور کہنے لگا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آ جائیں، میں آپ کو منزل تک پہنچا دوں۔ ان عورتوں نے انکار کر دیا۔ جب میں نے اصرار کیا تو ایک عورت نے آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا تھا۔ یہ آنکھیں میں بہت اچھے طریقے سے پہچان سکتا تھا۔ میں جلدی سے گاڑی سے اترا اور پستول دکھا کر دونوں کو گاڑی میں بیٹھ جانے کو کہا تھا۔ میں تھانے جانے لگا تو وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، پہلے میری بات تو سن لو۔ میں نے گاڑی ایک ویرانے میں جا کر روک دی اور بولا، بتاؤ تم کون ہو اور تمہارا بچہ کہاں ہے؟ اس عورت نے روتے ہوئے اپنی گود سے کپڑا ہٹایا اور میرے سامنے کر دیا اور بولی، اس کو کھول کر دیکھ لو، اس میں ہے میرا بچہ۔ میں نے جلدی سے وہ کپڑا کھول کر دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں بولا، یہ کیا ہے؟ مجھے اپنی ساری حقیقت بتاؤ۔ وہ لڑکی کہنے لگی، ہم عربیوں میں یہ رواج ہے کہ ہم لڑکیوں کی شادیاں بہت کم عمری میں کر دیتے ہیں۔ لڑکا امیر ہونا چاہیے، پھر چاہے وہ لڑکی کے باپ کی عمر کا بھی ہو تو بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ میری شادی بھی فقط 16 برس کی عمر میں کر دی گئی تھی۔ جس سے میری شادی ہوئی تھی وہ آدمی بہت زیادہ امیر تھا، مگر اس کی عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے میرے باپ کو اس شادی کے لیے اچھا معاوضہ دیا تھا۔ وہ میرے ساتھ صرف 3 مہینے ہی خوش رہا اور پھر اس نے میری چھوٹی بہن کو دیکھ لیا تھا۔ وہ تو تھی بھی فقط 14 برس کی۔ وہ مجھ سے جان چھڑوا کر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر وہ مجھے طلاق دیتا تو اس کی آدھی جائیداد میرے نام منتقل ہو جاتی اور طلاق کے بغیر وہ میری سگی بہن سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے مجھ پر بدکاری کا الزام لگا دیا اور مجھے جیل میں لا کر بند کر دیا۔ یہاں میری جیسی اور بھی بہت سی عورتیں بند ہیں جن سے میرے شوہر نے پہلے نکاح تو کیا تھا مگر بعد میں طلاق دے دی۔ تم جانتے ہو یہ میرے شوہر کی نجی جیل ہے، یہ کوئی سرکاری جیل نہیں، اور تم سب اس کے ملازم ہو، سرکار کے نہیں۔ تم لوگ اگر کسی دن پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو میرا سابقہ شوہر تم لوگوں کو بچانے نہیں آئے گا اور تم سب کو سزائے موت ہو جائے گی۔ جب میں تھانے آئی تو حاملہ نہیں تھی، کیونکہ میرے شوہر نے صرف اپنی پہلی بیوی سے اولاد پیدا کی ہے، جبکہ ہم بعد میں بیاہی جانے والی لڑکیاں تو اس کے لیے تفریح کا سامان تھی۔ جب میں جیل آئی تو مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم ایک معصوم انسان ہو، اسی لیے میں نے تمہیں اپنے گھر کا پتہ دیا اور کہا کہ جا کر دائی کو بلا لاؤ۔ وہ عورت جو میرے پاس آتی تھی وہ دائی نہیں، میری ماں تھی۔ میں اس سے وہ سارا سامان منگواتی تھی جس سے میں یہ کھڑکی کاٹ کر باہر نکل سکتی۔ میرا جو پیٹ بڑا ہو رہا تھا وہ فقط اس لیے کیونکہ میں اپنے پیٹ پر اوزار باندھ کر پھرتی تھی، اور میں نے 13 ماہ کی ڈیلیوری کا ناٹک بھی اسی لیے رچایا تھا کیونکہ کھڑکی ابھی ہم سے کٹی نہیں تھی۔ میں تھوڑا اور وقت اس کھڑکی پر صرف کرنا چاہتی تھی۔ جس دن میں نے تم سے کہا کہ میری ڈیلیوری کا وقت ہے، اس دن میں نے اور میری امی نے مل کر یہ کھڑکی کاٹی تھی۔ وہ دردناک چیخیں بھی میں جان بوجھ کر نکال رہی تھی تاکہ تم لوگوں تک کھڑکی کاٹنے کی آواز نہ پہنچ سکے۔ اس عورت نے میرے سامنے جو کپڑا کیا تھا اس میں بچہ نہیں بلکہ اوزار تھے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، تم اب کیا کرو گی؟ وہ کہنے لگی، تم مجھے حقیقی تھانے لے چلو، میں اپنے سابقہ شوہر پر مقدمہ درج کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مقدمہ درج کروا دیا۔ پولیس اس سے کہنے لگی کہ ہمیں جائے وقوع پر لے چلو۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو پہلے ہی فون کر دیا تھا کہ وہ جیل سے فرار ہو جائیں۔ یوں اصلی پولیس کے ہاتھ میرے مالک کے خلاف ثبوت لگ چکے تھے۔ انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ میرا مالک بہت امیر آدمی تھا، ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کب تک جیل میں رہے گا، اسی لیے میں نے اس لڑکی کو شادی کی آفر کر دی۔ وہ مان گئی اور یوں میری شادی اس عربی لڑکی سے ہو گئی تھی۔ عدالت نے میری بیوی کو اس کے سابقہ شوہر سے جائیداد بھی دلوا دی تھی۔ میں اپنی بیوی کو لے کر پاکستان آ گیا تھا۔ یہاں ہم نے ایک نئی زندگی شروع کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے حبس بیجا میں قید عورتوں کی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل